جب کوئی انسان دکھ، تکلیف، اذیت اور بے بسی کی انتہا کو لے کر اونچی اونچی آواز میں اس کے سامنے سسکیاں لے کر رو رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جاؤ دیکھو میرا بندہ کیوں رو رہا ہے، اسے چپ کرواؤ۔ تو فرشتے چپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو تھک ہار کر اللہ کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، آپ تو جانتے ہیں کہ یہ کس غرض سے رو رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ایک بہت پیاری چیز کی تڑپ میں آنسو بہا رہا ہے، لیکن مجھے میری عزت و جلال کی قسم کہ بہت جلد ایک ایسی چیز سے اسے نوازوں گا کہ تمام مخلوق اس پر رشک کرے گی اور چھین جانے والی چیزوں کو بھول جائے گا۔ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے کہا بے شک آپ ہی ہیں۔ اس پر اللہ نے بڑے لاڈ سے کہا تو پھر کدھر جا رہے تھے مجھے چھوڑ کر؟ کیا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ محبت کر سکتا ہے؟ کیا تمہیں دنیا مجھ سے زیادہ نوازتی ہے؟ کیا دیکھتے نہیں جو فرشتے تمہارے کیے ہوئے گناہ پر میرے پاس لاتے ہیں، صبح انہی کے ہاتھوں تمہارے لیے رزق بھیج دیتا ہوں۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں، پھر اللہ انہیں جوڑتا ہے، پہلے سے بہتر اور مضبوط بناتا ہے۔ بے شک اللہ بہترین مصور ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ اللہ اس شخص کو آزماتا ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہونا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں یہ معلوم ہونا لازم ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی اجازت سے ہی ہو رہا ہے۔ تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے کوئی خوش ہے تو کیا ہوا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ کہ تم نے یہ نہیں پڑھا قرآن پاک میں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک تیرا رب بھولنے والا نہیں؟ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ اللہ تمہیں یوں ہی تنہا چھوڑ دے گا؟ اس نے جب آنکھ سے بہتے اشک دیکھے ہیں، تمہاری تکلیف کو محسوس کیا ہے، تو یقین رکھو وہ تمہارے ہر دکھ کو راحت میں بدل دے گا۔ اپنے بندے کو ایسے ہی راہ میں نہیں چھوڑتا، وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ اللہ کو ہر وہ آنسو ہزاروں سمندر سے زیادہ پیارا ہوتا ہے جو تڑپ کی انتہا کو پہنچ کر تمہاری پلکوں سے بہتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے تمہارے ہر چھپے آنسو کو۔ اب تم خدا کی محبت سے باخبر ہی سہی، درد بھری آواز سے جب تم نے اللہ کو یاد کیا تھا، ان بہتے ہوئے آنسو سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہش کو مارا تھا، وہ ہچکیاں، وہ سسکیاں جب ان کے بدلے تم کہاں کہاں کس موڑ پر گئے تھے، اور وہ وقت جب تم ایک ایک تنہائی کے لمحے برداشت کر چکے تھے، وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کی محبت تو اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ بولے، تب بھی اللہ کچھ لمحوں کے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اللہ نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید نہ ہو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اگر اللہ تمہاری خواہشوں کے مطابق تمہیں دینا شروع کر دے تو یقین جانو کہ تم پھر بھی خوش نہیں ہوں گے۔ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، تمہیں اپنے کندک لانے کے لیے وہ بس آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ دیکھنا بہت جلد اللہ تمہارے لیے ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجے گا۔ خدا کی قسم، خدا کی تقسیم سے اختلاف رکھنے والوں کا مقدر زوال ہوتا ہے، سکون سجدے میں جا کر ہی ملتا ہے۔ جب یہ دل نڈھال ہوتا ہے، ٹھوکر لگنے سے سنبھلتے ہیں، ہمیں اس سے پہلے خدا سے جدائی کا کہاں خیال ہوتا ہے۔ جب دل پر اختیار باقی نہ رہے تو نمازیں اکثر لمبی ہو جاتی ہیں۔ جب گلی آنکھیں آسمان پر ٹکی ہوں اور ذہن میں خدا ہو، اور جب وہ کن کہتا ہے تو ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے دل والوں کو چین، سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، تب روح میں قید خلائیں اکثر بھر دی جاتی ہیں، اتنا اطمینان، محبت، سکون اور خلوص سے۔ پھر اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لے آتا ہے۔ ہر چیز جو تمہیں کھو دیتے ہو اس کا نعم البدل موجود ہے، لیکن اگر تم نے اللہ کو کھو دیا تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں، بلکہ وہ ایک ایسا خسارہ ہے جس کا کوئی ازالہ ممکن ہی نہیں۔ روح کو ہجر کے کانٹوں سے گزرے تو صحیح، رب تو خود چاہتا ہے کوئی پکارے تو صحیح۔
ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، تب بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں۔ جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی رشتہ، کوئی چیز، کوئی بندہ آسرا نہیں بن سکتا، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کا رب ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی ہر پکار سن رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، کس کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیے اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے کر رہے گا، وہ بے شک بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ پر یقین رکھیے، اللہ کی محبت اور حکمتیں دیکھیے کہ اللہ کس طرح سے ہمارے دل میں یہ نماز کی قیمت ڈال رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پاس لانا چاہتے ہیں، بس اللہ پر یقین رکھیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔